رافضہ جن کو روافض و شیعہ کہا جاتا ہے، انہوں نے غلو کس کے شان میں کیا؟ تنقیص صحابہ کے کیا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ بدکار اور جانیہ کہتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سعودیہ میں ایک شہر قطیف ہے، وہ اس میں 90% شیعہ ہی رہتے ہیں۔ جب ان کا وہ محرم کا موسم آئے گا نا تو وہ ایک بکری لائیں گے اور بکری کو ایسے رجم کریں گے، مار ڈالیں گے، بولیں گے عائشہ ہے اور ہم رجم کرتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب عائشہ رضی اللہ عنہا کو قبر سے نکال کر کے پہلے رجم کیا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جو دونوں بت کھڑے دفن ہیں، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں کہ ان کو ہم نکال کر کے باہر پھینک دیں گے۔ درود شریف جو ان کا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَلْعِنْ صَنَمَيْ قُرَيْشُ وَجِبْتَيْهِمَا وَتَاغُوتَيْهِمَا وَابْنَتَيْهِمَا، اور قریش کے دونوں بت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ان کی دونوں بیٹیاں کون؟ حضرت حفصہ اور عائشہ جو کہ ام المومنین ہیں، ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ روافض اور شیعہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ان کے پاس عقیدے کا بھی غلو ہے اور تنقیص اپنے ایمان اور عمل کے آگے صحابہ تک کو کافر کہتے ہیں۔ 3-4 صحابہ کے علاوہ کہتے ہیں نبی کی وفات کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور یہی نہیں، اس امت میں جو غلو پیدا ہوا وہ غلو صحیح معنوں میں سلف کے راستے سے دور ہونے کی وجہ سے یہ غلو پیدا ہوا۔ خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سن 37 ہجری میں جنگ صفین کے موقع پہ خوارج کا فتنہ رونما ہوا۔ اس کے بعد رافضیت اور شیعت سر اٹھانے لگی، اور اس کے بعد عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا لیکن ظاہری طور سے مسلمان ہوا، اور مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر کے اس نے یہ تفریق اور لوگوں کے آل بیت کی محبت کے نام پر یہ گمراہی اور خطرناکی کا راستہ اس نے طے کیا۔ اور روافض اور شیعہ ایک نہیں، ان کے فرقے بہت زیادہ ہیں، تقریباً 300 فرقے ہیں ان کے، اسماعیلی، زیدی، اثنا عشری، یہ ان کے بڑے فرقے ہیں۔ اور یہود و نصارہ جتنی خطرناکی سے مسلمانوں پہ ان کی دشمنی ہے، یہ یہود و نصارہ سے بھی زیادہ اہل سنت مسلمانوں کو بدترین کہتے ہیں۔ یہود و نصارہ مرتد اور کافر صحابہ کو نہیں کہتے، ازواج مطہرات پہ نقطہ نہیں رکھتے۔ یہود و نصارہ سے بھی بڑھ کر کے امہات المومنین کو بدکار اور طوائفہ کہتے ہیں، صحابہ کو مرتد کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ زمین کے رب ہیں، اور حضرت علی کے پاس جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آ رہے تھے نبوت کے لیے، غلطی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور ان کو نبی بنا دیا، اور نبیت علی کو ملنی چاہیے۔ یہ ان کا عقیدہ، اور قرآن کو مکمل نہیں مانتے، کہتے ہیں کہ ایک اصل مصحف فاطمی ہے جو ہمارے امام لے کر کے آئیں گے۔ اور صحابہ میں سے مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان 3 صحابہ کے علاوہ تمام صحابہ کو ایک کافر اور مرتد کہتے ہیں۔ تقیہ یعنی جھوٹ بولنا، جھوٹ خوب پھیلانا، یہ ان کے مذہب کی بنیاد ہے۔ یعنی جس طرح خبریں آتی ہیں جھوٹ کی میڈیا کے ذریعے، یہ چیزیں عام طور سے روافض اور شیعوں کے اندر بھی ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کرنے والے کو ایک بار جس نے زیارت قبر حسین کیا، اسے 20 حج کا ثواب ملتا ہے۔